السلام علیکم۔ لو جی، جمعے کے بعد یہ ٹی ٹائم پہ جناب ادھر ہم چائے پی رہے ہیں، باہر لان میں بیٹھے ہیں۔ یہ لان میں دیکھیں جی، لان میں یہ باقی دو گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں، ایک گاڑی کھڑی ہے اور وہ کبوتر سامنے نظر آ رہے ہیں، مرغیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بہت پیارا سین ہوا ہے، یہ بہت پیارا سین ہے۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سارے پتے وغیرہ بہت پیارے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو تازہ یہ ہے نا، یہ ماحول بہت خوبصورت ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی اچھا ہی لگ رہا ہوگا۔ یہ امرود کا درخت ہے اور اے جناب علی ساڑا گھنا ایریا، پھول ہی پھول دیکھیں جی، بہت زیادہ پھول نکل آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایسے پھولوں میں تصویر بھی تو ہم بناتے تھے بچپن میں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر چائے شائے بھی پیتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آج بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو آ جائیں پھر وہ باتیں کریں۔ جی سر، آپ نے ماحول دیکھا ہے، بڑا اچھا ماحول ہے لان کا، اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، ماشاءاللہ اچھا ہی لگتا ہے ہمیشہ۔ تو دیکھیں، ابھی میں گفتگو کرنے ہی والا تھا، تو یہ مغرب کی اذان کی آواز آنے والی ہے، اذان ہونے والی ہے۔ آج جو سارا جو ہے نا، آج محور و مرکز گفتگو کا، اور لمبی 2.5 گھنٹے کی جناب طویل پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ اور آپ کو پتہ ہے، آج سب سے بڑی خبر یہ چل رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، 4 حملے کیے ہیں کابل پہ، اور اس سے 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا گیا کہ سر جی تصدیق یا تائید کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بس ہم آپریشن میں ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ وہ اذان جی، لو جی، اذان ختم ہو گئی، تو ہم بھی آ گئے ہیں جناب علی۔ تو سر، ڈی جی آئی ایس پی آر پہ 2 دفعہ سوال کیا گیا ہے ذرا کھل کے کہ جی آپ بتائیں افغانستان پہ آپ نے حملہ کیا ہے یا نہیں، اور ایک نور نامی کو، نور مسعود ہے یا کون ہے، وہ مارا بھی گیا ہے، تو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے یہی گول تردید بھی نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے حملے جاری رہیں گے اور رہتے رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو لیکن سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ رات کو پاکستان نے افغانستان کو قرار واقعی حملہ کیا تھا، اور قرار واقعی سزا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، افغانستان بھی آگے سے چپ ہے، انہوں نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا کہ ہمارا کوئی میزائل آیا ہے کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہی بندہ بول پڑتا ہے نا کہ میزائل آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ آپ دیکھیں، جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ اتنی طالبان زیادتیاں کرتے رہے ہیں، اور ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے جی ان سے مذاکرات کرو، آپ بتائیں ان سے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا جی جو بچوں کے سروں کے فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے ہیں، ہم ان سے مذاکرات کریں؟ بہت جذباتی ہو گئے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ تو پھر انہوں نے ایک اور یہ بھی سوال کیا کہ کیا جی یہ جو نیا وزیر اعلیٰ انہوں نے نامزد کیا ہے عمران خان نے، اور وہ طالبان کا حامی ہے اور اس کا ماضی گواہ ہے اور وہ کرمنل ہے، کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ آپ اگر چاہیں تو اس کا جواب دیں، نہیں تو نہ دیں۔ اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ویسے کہتے ہیں کہ یہ جو پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے، پشاور میں جو ہوئی ہے۔ تو اس کا بھی یہی ہے کہ جناب علی، یہ جو ہے پشاور ایک پیغام تھا کہ جناب علی پشاور پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم آپ کو اس سے دائیں بائیں نہیں ہونے دیں گے، ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہون تسی آپ شاکر تو آپ سیاںے ہیں، ساڈا حال نہ پوچھ ساڈے چہرے دیکھ۔ آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لینا
بہرحال ابھی تک اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. دال میں کالا ہے، ساری دال ہی کالی ہے. اب کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کو پریشانی ہو رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے صبح والی ویڈیو میں بتا رہا ہے، مجھے لگتا ہے 70-75% یہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ وزارت اعلیٰ، یہ حکومت ادھر گنوا دے گی، اس کی حکومت نہیں رہے گی. یہ مجھے لگتا ہے. بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ جناب وہ ان کو استعفیٰ ملا ہی نہیں ہے گورنر کو. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ ادھر استعفیٰ نہیں ملا اور جو گنڈا پوری ہے وہ آج بوریہ بستر سمیٹ کے ڈیرہ اسماعیل خان چلا گیا. وہ سٹاف سے الوداعی ملاقاتیں کر رہا تھا. وہ بظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ میں عمران کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، لیکن سر پھر وہی کہنا پینا ہے، شاکر تو آپ سے آنا ہے. عمران نے اس کو برے طریقے سے نکالا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمران کے لیے جان کی بازی تک لگا چکا ہے گنڈا پور. تو بتائیں گنڈا پور خوش رہے گا؟ ہوں کہ وہ بھیڑے رومن نال چوپی چنگی ہوتی ہے. اب وہ کیا کہے کہ جناب نہیں میں ٹھیک ہوں اور یہ ہے وہ ہے. تو حالات سر جی ہر طرف سے خراب ہے، ہر طرف سے حالات خراب ہے. اور ادھر جناب تحریک لبیک نے رستے بند کیے ہوئے ہیں، اور ادھر بھی یہ لمبا نہیں چلے گا. ویسے پنڈی کا رستہ بند ہے، اسلام آباد کا بند ہے، لاہور کا بھی یہ ملتان روڈ بند ہے، باقی سارا کھلا ہے. تو یہ بھی حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ تحریک لبیک والوں کو چاہیے کہ فلسطینی خوشی منا رہے ہیں نا، تو فلسطین کے لیے یہ کر رہے ہیں تو ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں. وہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ جناب شکر ہے جنگ بند ہوئی ہے، تو یہ تحریک لبیک والے وہاں جا کے جنگ لڑیں گے؟ یہ لڑیں گے جنگ؟ کون لڑے گا؟ تو ان کو چاہیے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے، تحریک لبیک ایک طرف ہے. یہ سیاسی شہرت ہے، یہ سیاسی وہ جو ہے نا ہلکا پن ہے کہ جناب ساڑھا نا کافی عرصے تک نہیں آیا تو ذرا آ جائے. بھائی آرام سے سیاست کرو، تم آرام سے نہیں کر سکتے؟ آرام سے کرو. آ گئے جناب ہم کنٹینر اڑا دیں گے، ہم یہ وہ، یہ طریقہ ہی غلط ہے. سعودی عرب والا سسٹم یہاں پہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ آ کے سڑک بند نہیں کر سکتا، کوئی بندہ سڑک نہیں بند کر سکتا. دبئی میں، سعودیہ میں، مصر میں، عراق میں، ایران میں، ہر جگہ آپ آرام سے تحریک چلائیں جو چلانی ہے. روڈ بند کر دیتے ہیں آپ سارے، وہ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں. ہوں اگلی گل جی. دل کی رہیں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا. نوبل انعام نہیں مل سکا سر جی، ٹرمپ نو نہیں مل سکا. وہ وینزویلا دی اپوزیشن لیڈر ہے لڑکی، اس نے لے لیا. ویسے یہ زیادتی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو اگر کام کسی نے ٹرمپ نے کیے ہیں نا، یہ اس کا بنتا ہے، یہ بنتا ہے، نوبل انعام بنتا ہے. سر جی ہم ٹرمپ کے مخالف رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا بنتا ہے، ٹرمپ کا بنتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا انعام ٹرمپ کے لیے اسپیشل انعام دیا جائے. اور یہ تحریک لبیک گالی کہہ رہے او جی ٹرمپ کو انعام شباز ساڑھے شبازے نے کیا ہے. ان کو تمیز نہیں ہے کہ نام صحیح طریقے سے لیں. آپ تو نمونہ ہے، اسلامی نمونہ بنے ہوئے ہیں نا، تو صحیح طریقے سے نام تو شبازے نے جی نام پیش کیا ہے. پوری دنیا پیش کر رہی ہے. شباز شریف نے نام نہیں صرف پیش کیا، پوری دنیا پیش کر رہی ہے. بہرحال نوبل انعام جو ہے وہ ایک لڑکی لے گئی ہے، اور اب ہم یہ کہیں گے کہ اسپیشل نوبل انعام جو ہے وہ دیا جائے، ان کو ٹرمپ کو دیا جائے. طلال چودھری نے جی ٹھیک ٹھاک سخت لفظوں میں تحریک لبیک والوں کو خبردار کی ہے. اس نے کہا جی کہ آپ نے ہم سے اجازت لی ہے اور آپ فلسطینیوں سے زیادہ آگے جا کے لڑنا چاہتے ہیں. میاں بیوی راضی، تو آپ بیچ میں کون ہیں جی؟ آپ کون ہیں؟ طلال چودھری نے بڑی لمبی پریس کانفرنس کی ہے، بیان دیا ہے، اور ان کو رگڑا ہے تحریک لبیک والوں کو کہ آپ کی یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے.
آپ ہوش کے ناخن لیں. پوری ایک طرف مسلم دنیا ایک طرف کھڑی ہے، وہ جماعت اسلامی جو ہر بات پہ احتجاج کرتی ہے، انہوں نے نہیں کیا، وہ مان گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہیں. تم کس کھیت کی مولی ہو کہ جناب نہیں ہم یہ فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ آپ کون ہیں بھائی؟ تو کون میں خواہ پڑھائی جنج عبداللہ دیوانہ، یہی بنتا ہے نا. اب تحریک لبیک والے جو ہے نا تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. جمعے کو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، وہ سارا کچھ ڈرامہ ہو گیا. اب ان کو خاموش ہو جانا چاہیے. اب اپنی جائیں مسجد میں جائیں اور اندر چلے جائیں اور ذرا ہوش کے ناخن لیں. سر جی ہوش کے ناخن لیں. کیوں اپنے کارکنوں کو اور حکومت کو لڑوا رہے ہو تم؟ آپ آرام سے اب جاؤ، احتجاج ہو گیا آپ کا، بس. اب آپ نے فلسطین نہیں فتح کرنا، کوئی کشمیر نہیں فتح کرنا. آپ نے جا کے خالی گلہ مائک لے کے تو آگے جناب آ جاتے ہیں کہ آج ہم کشمیر فتح کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لاہور کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے اپنے علاقے کو. آپ کا ہی نقصان ہوگا. اب کوئی ریاست سے متھا نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ سے امید ہے کہ اب آپ اس مسئلے کو ختم کریں، اور مذاکرات کرنے تو مذاکرات کریں، نہیں تو بس گھر جائیں. ملتان روڈ خالی کریں ملتان روڈ، اور بس آپ گھر چلے جائیں. بات ختم ہو گئی بس. ٹھیک ہے.